بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1432 ہجری یا شہ محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ شاکرہ معصومین میں سماعت فرما رہے ہیں. عشیرہ سے عاشورہ تک موضوع ہے. جب تک کا لفظ آ جائے اس کے معنی آگے کچھ اور بھی ہے. آگے ظاہر ہے کہ 11 محرم اور زینب، پھر زین العابدین کا امامت کا دور، اور یہ سلسلہ کبھی رکتا نہیں، یہ مہدی تک جاتا. تو عنوان سے یہ نہ سمجھیے کہ تک پر کوئی ہم رک رہے ہیں. یہ تو عاشور تک، یعنی یہ 1432 کے عاشور تک کا ہے. وہ اپنے اسٹیٹ کا راجا تھا. راجا، اس کی حکومت کافی وسیع ملک پر تھی. دارالحکومت اس کا بہت حسین اور خوبصورت تھا. ملک کی زمین سونا اگلتی تھی، سر سبز و شاداب علاقے تھے. جگہ جگہ اچھے پاندار دریا بہتے تھے. ملک وزیر چلاتا ہے، اس کا وزیر اعظم بہت ذہین اور عقل مند تھا، لیکن اس کے ملک کا دستور تھا کہ وہ اپنے ایشور، اپنے بھگوان، اپنے پرماتما کو خراج پیش کرنے کے لیے مختلف طریقے سے اپنے رسوم عبادات بجا لاتا تھا. راجا کا نام کنور سین تھا، وزیر کا نام رتن سین تھا. مہینے میں ایک بار وہ چاند کی پوجا کرتا تھا. وہ پورن ماسی یعنی 14ویں کا چاند، جب چاند کامل ہوتا تھا تو راجا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ اور اپنے نجومیوں کے ساتھ کھابڑی ندی میں جاتا، اور جب چاند دریا کے بیچ میں آ جاتا تو 14ویں کے چاند کو پانی میں دیکھتا تھا. جیسے ہی اسے چاند نظر آتا وہ دریا میں کچھ دور چلتا اور بالکل چاند کے قریب پہنچ جاتا، اور پہنچ کر کچھ پھول اور کچھ سیندور چاند کو نظر کرتا. یہ اس کی پوجا تھی. آدھی رات گزر چکی تھی، چاند اس کے اسٹیٹ پہ چھایا ہوا تھا. چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی. تم سلامت رہو، اللہ ایسے سننے والے ہر بولنے والے کو دے. چاندنی نے اپنا فرش بچھایا تھا، لہروں میں چاند چمک رہا تھا. ایک بار اس نے چاہا کہ پھول چڑھا دے 14ویں کے چاند کو، کہ اس کی نظر پانی پہ گئی. پیچھے وزیر، دائیں بائیں نجومی. اس نے دیکھا چاند تو 2 ٹکڑے ہیں. آدھا چاند دائیں طرف جا رہا تھا، آدھا چاند بائیں
طرف جا رہا تھا، چاندنی دو حصوں میں سمٹ رہی تھی اور بیچ میں اندھیرا چھا رہا تھا، اور پانی کی لہروں میں چاند ایسے جیسے ٹوٹی ہوئی کشتی بہتی۔ کاہے کو ایسا سما دیکھا تھا؟ ایک بار مڑ کر رتن سین کے چہرے کو دیکھا۔ بادشاہ پر جب مشکل آتی ہے تو وزیر کو ہی تو موقع، لیکن وزیر کیا کرتا؟ اس لیے کہ یہ تو اچنبا تھا، یہ تو کرشمہ تھا۔ وزیر اعظم نے نجومیوں کو دیکھا کہ جلدی حساب لگاؤ ورنہ گردن نہ اڑا دی جائے، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں وہی ٹوٹ گیا، وہی کامل نہ رہا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ نجومیوں نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور وید اور مہابھارت کے کچھ شلوک پڑھے اور اپنے معبود سے پرارتھنا کر کے آواز دی، معبود بھگوان ایشور بتا یہ چاند کیوں ٹوٹا، یہ چندرما دو ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ آنکھ کھولی نجومیوں نے اور ایک بار بادشاہ کے آگے ہاتھ باندھے، کہا راجا کنور سین، عرب دیش میں ایک نبی کا نے پرویش کیا ہے، ایک نبی نے پرویش کیا ہے، وہ بھی چندرما سمان ہے، وہ چندر سروپی ہے، اس کے چہرے سے بھی چاندنی چھٹکتی ہے، وہ مکے دیش کا رہنے والا ہے، اس کی امت بڑی ناخلف ہے، وہ بس اپنی قوم سے کہتا ہے بھگوان تو ایک ہے، ایشور تو ایک ہے، وہ سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج وہ بلند پہاڑی پر تھا اور اس نے کہا کہ اقرار کرو کہ ایک ہے ایشور، اس کی قوم نے ماننے سے انکار کیا اور پھر یہ کہا کہ بتاؤ یہ چاند اگر تم توڑ سکتے ہو تو ہم تمہارے خدا کو مان لیں۔ بس اس نے اپنی ایک انگلی اٹھائی ہے اور چاند ابھی ابھی ٹوٹا ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ پانی سے راجا باہر آیا، دربار میں پہنچا، رتن سین سے کہا، وزیر سے کہا جلدی جاؤ، ایسا چمتکار دکھانے والا پھر سچا ہی اوتار ہے، وہ پھر بھگوان کا سچا اوتار ہے، کچھ تحفے لے جاؤ اسے پیش کرنا، اور اگر امتحان ہی کرنا ہے تو کچھ چیزیں اس طرح لے جاؤ کہ جو اس کے دیش میں نہیں پائی جاتی، اگر وہ نام بتا دے گا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ سچا ہے، اس کا دھرم ستیہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو پوری تقریر ہندی میں کر دوں۔ اس کا دھرم ستیہ ہے، جاؤ اور جا کر اسے ہمارا سلام کہہ دو، سلام کہہ دو۔ رتن سین چلے، فوج کے سپاہی بھی ساتھ تھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، عرب کا سفر تھا، ادھر سفر شروع ہوا، اور وہاں جب چاند ٹوٹا تھا تو ابو قبیس کی پہاڑی پر ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی سب کے سب یہ کہہ رہے تھے اگر چاند توڑ دو
تو ہم خدا پر ایمان لائیں گے۔ ایک بار سرکار دو عالم نے مڑ کر کہا چاند تو میں توڑ دوں گا لیکن کیا کروں، تمہاری لاشیں بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا، تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ چاند تو ہم توڑ دیں گے۔ آمنہ کے چاند نے عرش کے چاند کو توڑ دیا، چاند یہ کہہ کے ٹوٹا قیامت تک عبداللہ کے چاند تو سلامت، تیری چاند نے سلامت۔ چاند سلامت، تیری روشنی سلامت۔ بدر کی لڑائی ختم ہوئی، سرکار فاتح تھے، لاشیں بکھری تھی بدر کے میدان میں، اپنے پشتوں کو منگایا، نماز پڑھی اور دفن کیا۔ آج بھی بدر کے میدان میں اصحاب بدر کی قبریں ہیں، میں نے بھی زیارت کی ہے۔ جب دفن کر چکے، مسلمانوں کی قبر بنا چکے، ایک بار دوست پہ چادر سنبھال کر میدان کی طرف چلے۔ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، پیچھے پیچھے اصحاب بھی چلے، اور ایک بار رکے میدان جنگ میں اور رک کر کہا یہ سارے کافروں کی لاشوں کو گھسیٹ کر میرے پاس لاؤ، ان کی لاشیں لاؤ، لاؤ اس کی ابو جہل کی لاش بھی لاؤ۔ سب کی لاشیں کھینچ کھینچ کے سرکار کے قدموں کے پاس لائی گئی، کہا ان کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے بدر کے کنویں میں پھینکو۔ بدر کے گڑھے میں سب کی لاشیں ڈالی، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی تیر نما جسے ہلاتے جاتے۔ یہ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہاتھ میں تیر پکڑا تھا، ایک تیر کے نشانے پر پوری لڑائی سرکار نے لڑوائی ہے۔ یہ سرکار کا تیر بالکل نشانے پہ بیٹھا، اسی تیر سے اشارہ کر کے ایک ایک کافر کا نام لے کر پکارا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام نہ بھولنا، صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، ایک ایک لفظ بخاری میں لکھے ہیں، گھبرا نہ جانا۔ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ سنو، ہمارے خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا آج پورا کیا، تمہارے خداؤں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ ایک پہلو میں حضرت عمر کھڑے تھے، آگے بڑھے، بخاری مسلم، حضرت عمر آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ آپ ان کافروں سے اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ سن رہے ہیں، کہا یہ تم سے بہتر میری آواز۔ جیسے یہ سن رہے ہیں، بتاؤ جہنم کا مزہ تم نے چکھا کہ نہیں چکھا؟ تو بخاری اور مسلم کے مطابق کافر بھی مر کر زندہ ہے، آواز سنتا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ مر گئے اور قبر میں رہ۔ دعوت ذوالشیرہ نے خیمات ڈھائی تھی، گھر گھر سے لوگ نکل پڑے تھے اور اللہ کو ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن ابو طالب کے بھتیجے نے عربوں سے منوا کے چھوڑا، ایسا منوایا، ایسا
ایسا منوایا کہ اب توحید چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب توحید ایسی مانی کہ محمد کو چھوڑ دیا. علی کو چھوڑ دیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کبھی تو کہو محمد رسول اللہ، کبھی تو کہو علی ولی اللہ. خوب یاد کرا دیا. نماز ایسی یاد کرائی کہ جان فدا نماز پڑھ. روزہ ایسے یاد کرایا کہ روزے پہ جان فدا. اب پتہ نہیں روزہ نام ہے سحری کا کہ افطاری کا، لیکن جان فدا. حج پہ جان فدا. اتنے ہار کہ ایئرپورٹ پہ چہرہ چھپ جائے. دین یاد کرا دیا. ایسا لگتا ہے کبھی کافر تھے ہی. اسلام کی شان زندہ باد. اے فرزندان توحید زندہ باد. کیوں نہ میں اپنے سرکار کی مدح کروں. ارے اتنے ضدی عرب کسی کی بات نہیں مانتے تھے. ارے ایسے ضدی کہ اللہ کا چاند توڑوا دیا. ارے توڑ پھوڑ کب سے ہو رہی ہے. توڑ پھوڑ. لیکن سرکار نے چاند سے کہا ہوگا اے میرے چاند آج ٹوٹ جا. ڈرنا نہیں، 2 ٹکڑے رہے گا نہیں، جوڑ دوں گا. جوڑا تو، لیکن شیشہ بھی ٹوٹتا ہے تو بیچ میں بال آ ہی جاتا. چاند نے بھی نشانی چھوڑ دی. نشانی چھوڑ دی. لیکن بھائی گھبرا نہ جانا. ایک بار سرکار نے چاند کو جوڑا. اس نے کیا فرمائش کی تھی؟ اب جوڑ کے دکھاؤ. جیسے ہی جوڑا اس کے بال کو چھپانے کے لیے محمد نے اشارے سے لکھا یا. زمین پہ جب آتی ہے تو یالی سے چھن چھن کیا. تم سلامت رہو. اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. تم سلامت رہو. چاندنی چھن چھن کے آتی ہے. کبھی کبھی بیٹھ جاتے جا کے شاہراہ مکہ میں ایک درخت تھا چھتنار، جس کے سائے میں سلمان ایک فرش بچھا دیتے، سہیب رومی فرش بچھا دیتے، سب آ کے وہیں بیٹھ جاتے. اب کچھ سختی کم ہوئی تھی، اس لیے ذرا سکون ملا تھا. لیکن مکے سے باہر ہی بیٹھتے تھے. جانے کب پتھر آنے لگے، کب پتھر آنے لگے. وہ تو راستہ تھا، وہ راستہ جوڑتا تھا عراق کے راستے سے. سیدھے سندھ کو شاہراہ جاتی تھی، سندھ سے اتر پردیش کو جاتی تھی. مراد آباد میں اسٹیٹ دارالحکومت راجہ کنور سین کا تھا.
رتن سین اسی شاہراہ پہ چل چکے تھے، اب پہنچ رہے تھے اس جگہ کہ مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے درخت سے آگے نکل گئے، کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کر کہ دور سے پشت سے آواز آئی، رتن سین میں یہاں ہوں۔ رتن سین میں یہاں ہوں۔ کس نے اس انجانے دیش میں ہم کو پکارا؟ کیا عرب دیش میں بھی لوگ ہمارا نام جانتے ہیں؟ گھوڑے واپس ہوئے، ساتھی واپس ہوئے، سامان بہت ساتھ تھا، گھوڑے سے اتر پڑے، مسند کے قریب آئے، کہا ہمیں کس نے پکارا؟ دوستوں نے اشارہ کیا کہ سرکار دو عالم نے تمہیں پکارا۔ اب جو رتن سین نے دیکھا، کاہے کو ایسا حسن دیکھا تھا؟ ہر مہینے چاند پانی میں دیکھتا تھا، تو چاند کا حسن بھول گیا، چاند کا حسن بھول گیا کہ آپ ہی پیغمبر ہیں؟ کہا کہ ہمارے راجا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کنور سین نے کہا تمہارے راجا نے جس نے پانی میں چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھا؟ رتن سین نے کہا آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہمارے بادشاہ نے کچھ چیزیں بھجوائی ہیں۔ وہ سامان ایک طبق میں سجا کر رتن سین نے سرکار کے سامنے رکھا۔ اس میں چھالیا جسے ڈلی کہتے ہیں، کٹھا، لونگ، الائچی، گرم مسالہ، زیرہ، جو جو عرب میں نہیں ہوتا تھا، سروتا، ہزار بن، ہزار بن کی لکڑی، اس لیے کہ عرب والے ہزار بن نہیں جانتے تھے۔ یہ ساری چیزیں سجی ہوئی رکھی تھی اس میں، اور دیش اس کا جو تھا، وہاں کے پھول، وہاں کے پھل، عرب والے کیا جانے آم کیا ہوتا ہے۔ سرکار نے اس طبق کو دیکھا اور ایک ایک چیز اٹھائی، سونگا، ہاتھ پہ رکھا، کہ رتن سین یہ تو تمہارے یہاں کا مشہور پھل آم ہے۔ سفید رنگ کا جالی کا بنا ہزار بن اٹھایا کہ یہ تم لوگ کمر سے باندھتے ہو، اور یہ لکڑی ہے جس سے تم اس کو پروتے ہو نیفے میں۔ تو سرکار آپ نے ٹھیک کہا۔ سروتا اٹھایا اور پھر چھالیا اٹھائی، کہ یہ چھالیا تم اس سروتے سے کاٹتے ہو نا، اور تم لوگ بہت شوقین ہو، لیکن تم لوگ کرتے یہ ہو کہ ہتھیلی پر کٹی چھالیا، کٹھا، لونگ، الائچی سب رکھ کے کھاتے ہو۔ لیکن رتن سین تمہارا راجا بھول گیا، بغیر چونے کے تم لوگ نہیں کھاتے۔ یہ پان کا پتا ہے، یہ تمہارے دیش کی مشہور چیز ہے اور قدیم زمانے سے کھایا جا رہا ہے۔ صرف ہاتھ میں اٹھایا تھا، کھایا نہیں، اگر کھا لیتے تو سنت بن جا۔ ہاتھ میں اٹھایا تو برکت ملی، ہاتھ میں اٹھایا تو برکت ملی۔ نیو یارک میں بھی دکان دیکھی اور لندن میں بھی دیکھی، دبئی جہاں پابندی ہے وہاں بھی گھر کے اندر دکانیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو پورے ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہے؟ کسی عظیم ہستی کے ہاتھ پر برکتوں۔ ارے جب عام سی چیز ہاتھ پہ آئے اور پھیل جائے، تو جب علی کو کعبے میں جملہ سننا ہے، جملہ سن لو۔ ارے اس ہاتھ پر پتھر بھی بولے تو دنیا کہتی اس ہاتھ پہ تو سب کچھ آیا، اگر علی آئے تو کیا؟ لیکن جتنی چیزیں آئیں وہی رہ گئی۔ علی غدیر میں دوش محمد پر آئے، ہاتھ پر تھے تو ایک دن دوش پر تھے۔ ہر شے محمد کے دوش پر نہیں آ سکتی۔
صرف علی تھے جنہوں نے دوش محمد پہ قدم رکھا اور بتوں کو توڑا۔ رتن سین نے کہا راجا نے ہمیں سفیر بنا کے بھیجا ہے، اور راجا نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تک وہاں رہو جب تک کہ مکمل دین ان سے سیکھ نہ لینا۔ ایک بار ابو ذر کو آواز دی، کہا ابو ذر یہ ہمارے یہاں سفیر بن کے آیا، تم ادھر سفیر بن کے جاؤ۔ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، کہیں ابو ذر نہیں ملتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں گئے کہاں۔ ابو ذر ادھر تھے، رتن سین ادھر۔ رتن سین صحابیوں میں شامل اور سرکار کے راوی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ان سے ہے، لیکن انہیں سب کہتے تھے رتن بابا۔ اب کیا جاتے وہ دیش چھوڑ کے، ہجرت ہوئی سرکار کی تو مکے سے مدینے ساتھ ساتھ آ گئے، بس یہ دین پسند آ گیا رتن سین کو۔ بدر کی لڑائی ہوئی، رتن سین نے دیکھا، رپورٹ لکھ کر مہاراجا کو بھیجی۔ بدر کی لڑائی کے بعد سرکار کے گھر میں شادی ہوئی، مدینے میں دھوم دھام ہوئی، علی دولہا بنے، سیدہ دلہن بن کر علی کے گھر بیاہ کر آئیں۔ رتن سین نے وہ شادی بھی دیکھی، شادی کا حال راجا کو لکھ کر بھیجا، راجا کتاب بناتا گیا۔ ارے مؤلف صرف عرب میں نہیں ہوتا تھا، آل محمد کا ذکر اسی عہد میں ہندوستان پہنچ گیا اور اب تک پھیل گیا۔ آل محمد کا ذکر کسی راوی کا محتاج نہیں۔ رتن سین لکھتا جاتا ہے، تاریخ لکھ رہا تھا، پھر اس نے احد کی لڑائی دیکھی، علی کی ذوالفقار کو اترتے ہوئے دیکھا، اس نے حال لکھا اور ذوالفقار کا عکس بنا کر راجا کو بھیج دیا۔ اس نے اپنی تلوار پر وہ عکس چپکا لیا اور اس کے بعد احد کا انعام ملا علی کو کہ بیٹا گود میں آیا، کہوں چاند کے گھر میں ایک چاند اترا، چاند کے گھر میں ایک چاند اترا۔ پھر خندق کی لڑائی ہوئی، رتن سین نے دیکھا، اور خندق کی لڑائی کے بعد دوسرا چاند اترا۔ اب رتن سین لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے سنسکرت میں، لکھ کر کتاب تومار کہتے ہیں کاغذ کے لپیٹنے کو۔ پہلے زمانے میں کافی لمبے لمبے کاغذ ہوتے تھے، انہیں گولا بنا کے ایک ٹین کے ڈبے میں یا گتے کے ڈبے میں رکھ دیتے تھے، جب اسے کھولتے تھے تو وہ کھلتا چلا جاتا تھا، اسے کہتے تھے تومار۔ وہ سب کچھ اس میں لکھتا جاتا تھا، ایک تومار بناتا جاتا تھا۔ محاورہ ہے اردو میں، تم نے تو اس بات کو تومار بنا دیا، یعنی ایک خط کھلا تو لمبا یہاں سے وہاں تک لمبائی میں کھلتا چلا گیا تومار کی شکل میں، اور وہ لکھتا ہے۔ اب وہ لکھتا ہے، اور جب وہ گیا ہندوستان تو مہاراجا کو وہ کتاب پیش کی۔ مہاراجا نے وصیت کی، رتن سین نے وصیت کی، جو اس کی اسٹیٹ تھی وہیں پر دونوں نے وصیت کی کہ ہم مر جائیں تو جلانا قبر بنا دیں۔ مراد آباد سے قریب کھاپڑی ایک جگہ ہے، وہیں دونوں کی قبریں ہیں، قبر پہ پتھر لگے ہیں۔ اب وہاں ایک مسجد بنی ہے جو کنور سین نے بنوائی تھی چاند کے معجزے کی یاد میں۔ یہ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے۔ اسی مسجد کے صحن میں کنور سین کی بھی قبر ہے، رتن سین کی بھی قبر ہے، بادشاہ کی بھی اور راجا کی بھی، اور جو پتھر قبر پہ لگا ہے اس پر یہ قصہ لکھا ہے جو اب سنانے جا رہا ہوں۔ اور سنسکرت میں لکھا ہے، جو قبر پہ لکھا ہوا ہے، پتھر پہ کھودا ہوا، وہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ کیا لکھا ہے رتن سین کی قبر کے لوح پر قبر کی لوح پر اس پہ یہ لکھا ہے کہ رتن سین کہتا ہے ایک دن میں گھر سے جو نکلا تو مدینے میں خوشیاں تھیں، ہر مسلمان گلے مل رہے تھے اور پھول ایک دوسرے پہ لٹا رہے تھے، رات آئی تو چراغاں تھا۔ میں نے کہا کیا ہے، کیسی عید ہے؟ کہا عید تمہیں نہیں پتا،
نبی کے یہاں نواسا ہوا ہے، نبی کے یہاں نواسا ہوا ہے، سب مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ رتن سین کہتا ہے میں بھی چلا، میں نے دیکھا اس دن بہت نبی خوش تھے اور گود میں بچے کو لیے تھے، سب کہہ رہے تھے بچے کا نام حسن رکھا ہے، لوگ جاتے سلامی دیتے اور مبارکباد۔ میرے ہندوستان کا طریقہ تھا کہ جب کبھی بچے کو دیکھنے جاؤ اور ولادت ہو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ میں راجا کا وزیر تھا، میں سفیر تھا، میرے ملک کی بدنامی ہوتی کہ میں خالی ہاتھ جاتا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں ہندوستان سے چلا تھا میرے جیب میں 2 موتی پڑے ہیں، میں نے ہاتھ ڈالا تو وہ دونوں موتی تھے، میں نے اس میں سے ایک موتی نکالا اور اسے دھاگے میں پرویا، پھر میں نے جا کے سلامی دی، مبارکباد دی اور پھر اپنے ہاتھ سے وہ موتی اس بچے کے گلے میں پہنایا۔ رتن سین کہتے جیسے ہی میں نے وہ سفید سچا موتی بچے کے گلے میں پہنایا وہ موتی سبز ہو گیا۔ 1 سال کے بعد پھر ویسے ہی دھوم ہوئی۔ میں نے پوچھا کیسی خوشی؟ کا دوسرا نواسا ہوا ہے۔ میں جلدی سے پہنچا، جیب میں ایک موتی تھا، میں نے دھاگے میں پرویا، میں نے جا کے مبارکباد دی، بچے کا نام حسین رکھا گیا تھا، میں نے گلے میں وہ موتی پہنا دیا، جیسے ہی وہ موتی گلے میں ڈالا وہ موتی سرخ ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ رتن سین نے لکھوا کر اپنے قبر کے لوح پہ لگوایا۔ ارے حسن حسین کے ذکر سے قبر اب تک جگمگا رہی ہے۔ ارے یہ ہندو کا حال ہے، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مسجد بنی ہے، اگر قبروں سے محبت نہیں تو راجہ مسجد بنوا گیا ہے۔ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے، اتفاق یہ ہے کہ میں نے ساری پہلی مسجدیں، لندن کی پہلی مسجد، ہر ملک کی پہلی مسجد میں نے دیکھی۔ اب کیا کیا سناؤں اور کیا کیا دیکھا، ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ سب کچھ دیکھنا تھا، یہ بھی دیکھنا تھا اور وہ بھی دیکھنا تھا، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ عشق نے ہم کو کہیں کا نہ رکھا، عشق تو نہیں چھوڑ سکتے، عشق نہیں چھوڑ سکتے، کہیں ایسے جو دیکھ لے عشق ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں ملا، اور اگر مسلمانوں نے کہیں لکھا ہو تو میری نظر سے نہیں گزرا کہ رتن سین نے کلمہ بھی پڑھا تھا کہ نہیں۔ یہ کلمہ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، اگر تم اس اصول کو نہیں اپناؤ گے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ منہ سے لا الہ کہہ دینا اسے کلمہ نہیں کہتے، بلکہ پنجتن کی مودت کا نام کلمہ ہے۔ زبانی کلامی تو بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، دین کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل سے دین کا تعلق ہے، یہاں ہے، یہاں بھی ہے۔ رتن سین کے یہاں پر مودت تھی، یہاں محبت تھی، دین پھیلا، ابوذر نے پھیلایا، ابوذر نے پھیلایا، پرانے رشتے تھے، لوگ آنے جانے لگے۔ جب علی کی حکومت آئی تو وہاں کے لوگ آ کر کوفے میں آباد ہوئے، کچھ مراٹھے، کچھ راجپوت، کچھ جاٹ جنہیں عربی میں زت کہتے ہیں، زیت و زت،
عربی کی کتابوں میں لکھا زت ہندوستان سے آئے تجارت کرنے اور کوفے میں انہوں نے کالونیاں بنائی. کون کون سے ورق آپ نے تاریخ میں دفن کر دیے ہیں. آپ چاہتے ہیں بس 3 ورق کھلے رہیں. پھیلاؤ دین کو، پھیلاؤ، کائنات کو اپناؤ، کائنات کو اپنا بناؤ. تبلیغ اپنی ہی گلیوں میں نہیں ہوتی. ارے مسلمان پہ تبلیغ نہیں کرتا. گھر کے دروازے بجا بجا کے نماز پڑھو. جاؤ وہاں پڑھواؤ جہاں نہیں ہوتی. وہاں جاؤ، انہیں سجدہ کرواؤ، ان کو سجدہ کرواؤ. یہاں تو اتنے سجدے ہوئے کہ مکے کی زمین پر جگہ نہ رہی. سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے، اور سجدے بھی ایسے کہ پتھر آئے، اوجڑی آئے، غلاظت آئے، چاروں طرف سے یلغار ہو، حملہ ہو. اور اتنا شوق عبادت تھا جعفر کو کہ جائیں تو کعبے میں ہی پڑھیں، کعبے میں ہی پڑھیں. ابو طالب کا شجاع بیٹا چاہتا یہ تھا کعبے میں نماز پڑھے، لیکن چاروں طرف سے دھکے دیے جاتے، سجدہ کرنے نہ دیا جاتا. ایک دن تو رونے لگے، نماز توڑ دی کافروں نے. آئے سرکار کے پاس اور بیٹھ گئے اور کہا کہ سرکار اب تو سجدے کرنے میں انہوں نے بہت روڑے اٹکائے ہیں، کیا کروں؟ کہا اللہ کہتا ہے زمین بہت وسیع ہے، سجدے کے لیے زمین پڑی ہے، نکل جاؤ، کہیں بھی نکل جاؤ جہاں تمہیں آرام سے نماز پڑھنے کا موقع ملے، اس دیش میں چلے جاؤ. آنکھ میں آنسو تھے. بھائی بھائی سے کہہ رہا تھا، چچا دار بھائی سامنے بیٹھے ہوئے، کہاں جاؤ؟ کچھ سوچا، سوچ کر کہا افریقہ چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ. راستہ بس یوں ہے سرکار، یوں سمجھا رہے تھے جیسے دیکھا بھالا راستہ ہو کہ مکے سے نکلنا اور یہ شاہراہ پکڑ کے یمن تک پہنچنا، یمن کے ساحل پہ پہنچنا. وہاں سمندر ملتا ہے یمن سے، اور بس تھوڑا سا سمندر ہے، پار کرو گے تو افریقہ آ جائے گا. آج کا یوگنڈا، آج کا ممباسا، سارے تو وہی مسلمان ملک ہیں افریقہ میں. جعفر چلے تو پیچھے پیچھے 85 آدمی چلے. جعفر اپنی زوجہ اسما بنت امیس کو لے کر چلے. میں اطراف پہ نظر دوڑا رہا ہوں. بہت باتیں ہو چکی مکے کے کافروں کی. ابھی میں نے ہندوستان کے کافروں کا حال سنایا ہے، اب افریقہ کے کافروں کا حال سنانے جا رہا ہوں. ابھی تو صرف کافروں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو آپ کیا سمجھتے ہو ہر کافر ایک طرح کا ہوتا ہے؟ ارے افریقہ کا کافر، ہندوستان کا کافر، مکے کا کافر، اسی میں شیعہ کافر. کافر کافر الگ الگ، کتنے طریقے کے کافر ہوتے ہیں. جب مومنوں کی بات ہوگی تو ہم مومنوں کی بات اتنی نہیں کرتے، ہم تو صرف کل ایمان کی بات کرتے ہیں. کل ایمان ہے تو مومن آپ سے آپ پہچانا جاتا ہے. ہوگی آگے آنے والی تقریر میں. چلے جعفر تو 85 آدمی پیچھے، عورت اور مرد. اس میں حضرت عثمان بھی تھے اور ان کا خاندان بھی تھا، اور جناب ام سلمہ بھی تھی، اور ان کے شوہر بھی تھے اور ان کے بچے بھی تھے. اور سب کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر کے راستے یمن سے افریقہ نکل گئے. وہاں نجاشی کا راج تھا. وہ کایا تھا حبشی، لیکن وہاں کا بادشاہ تھا. رعایا اس سے محبت کرتی تھی. اس کا مذہب عیسائی مذہب تھا اور پورا ملک عیسائی تھا. سبھی مشرک تھے مسلمانوں کی نظر میں، مشرک تھے. مشرکوں کے دیش میں محمد نے بھیجا تھا، مکے کے کافروں سے بچا کے مسلمانوں کو عیسائیوں کے پاس بھیج دیا. جہاں مسلمان پریشان کرے عیسائیوں کے ملک میں چلے جا. سنت ہے، سنت ہے.
سنت رسول ہے. اس لیے کہ عیسائی مسلمانوں کو پریشان نہیں کرتے. وہ پریشان نہیں، وہ اپنے لا اور قانون کے مطابق کہتے ہیں رہو، قانون نہ توڑنا. کوئی وہاں قانون توڑتا بھی نہیں. جو یہاں قدم قدم پہ قانون توڑتے وہاں جا کے بڑے قانون کی پابند ہوتے. جعفر پہنچے، دربار میں قافلہ پہنچا. نجاشی تخت پر تھا، چاروں طرف عیسائی کھڑے ہوئے. نجاشی کو علم ہوا. جعفر آگے بڑھے. جعفر کا حسن، قد و قامت، لہجہ، چہرہ. ایک بات سنا دوں تاکہ جعفر سمجھ میں آ جائیں. علامہ مجلسی نے یہ واقعہ لکھا ہے اور ناسخ التواریخ میں ہے کہ ابھی جبریل نبوت لے کے نہیں اترے تھے، سرکار کے پاس نہیں آئے تھے. اس سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے جبریل اور میکائیل سے کہا کہ جاؤ غار ہیرا پر نبی سوتا ہے، آ کے جس کے اوپر تمہیں دین لے کے میرا جانا ہے اسے دیکھو، پہچان لو وہی لے کے کس پہ جانا ہے. اب جو جبریل اور میکائیل غار ہیرا کے اس پہاڑ کی چٹان پہ آئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، وہاں سایہ تھا. دیکھا 4 آدمی سو رہے ہیں برابر. 4 آدمی ایک ساتھ تھکے ہوئے سو رہے ہیں. کون؟ سرکار دو عالم رسول اللہ جناب حمزہ، جعفر طیار اور علی. جبریل اور میکائیل کہنے لگے نہ معلوم کس پر وحی کے لیے بھیجا گیا. چاروں کی شکلیں ایک، زلفیں ایک، قد و قامت ایک، پیشانی ایک، چاروں کی نیند ایک. صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے لکھا کہ جعفر ایسے شبیہ محمد تھے کہ اگر بازار میں کھڑے ہوتے ابا اوڑھ کے تو پیچھے سے آنے والا سمجھتا رسول اللہ، پکار کے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. جعفر مڑ کے کہتے میں محمد نہیں، میں جعفر ہوں، ادنا غلام. عجیب بات ہے، ابو طالب کا بیٹا جعفر بھی محمد لگتا تھا، حمزہ بھی محمد لگتے. شب ہجرات علی. منٹ دیر میں بیٹھا ہوں، 9:30 کے بعد. ابھی میرے پاس 10 منٹ ہیں. 10 منٹ ہیں میرے پاس. ظاہر ہے کہ لمبی تقریر تو کرنا نہیں ہے، لمبی تقریریں تو کر چکے. سبسڈی میں 155 اشرے ویب سائٹ پر ہیں. ویب سائٹ کھولیے، لوڈنگ ہو رہی ہے دھڑا دھڑ. 20 دن کے اندر رپورٹ دی ہے ویب سائٹ نے 3.5 لاکھ وزیٹر 20 دن میں آئے ہیں. 3.5 لاکھ وزیٹر پورے ورلڈ میں. اور جب نقشہ سامنے آئے گا تو ستارہ بن کے لال لال بتائے گا کس ملک میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے ویب سائٹ کو. کس بھائی کمپیوٹر کھولنا آتا ہو بس، اور کیا. جاپان، روس کے ممالک، اب آپ حیران ہوں گے، ڈنمارک، کینیڈا، لال پڑا ہے نقشہ کہ کیوں دیکھا جا رہا ہے. آپ سن لیجئے کیوں دیکھا جا رہا ہے. ویب سائٹ پر وہ سرور لگا ہوا ہے کہ 20 زبانوں میں اچانک بٹن دباتے ہی پوری ویب سائٹ اس زبان میں ترجمہ ہو جاتی ہے. بس اس پہ چارٹ آئے گا کون سی زبان میں چاہیے. چائنیز کا پوری ویب سائٹ چائنیز میں 1 سیکنڈ میں ہو گئی. فرینچ میں، جرمن میں، ڈچ میں. تو ہر ملک کا آدمی اس وقت مجلسیں سن رہا ہے، ویب سائٹ دیکھ رہا ہے. اچھا کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ورلڈ میں سب سے بڑی ویب سائٹ امام حسین کی عزاداری کی ہے. سب سے بڑا اسپیس. کوئی بھی لفظ لکھو گے اس لفظ پر گوگل میں پہلا صفحہ، ویب سائٹ کا پہلا صفحہ کھلے گا. فیس بک سے جاؤ،
ایئرپورٹ سے جاؤ، کسی طرف سے بھی جاؤ، پہنچ جاؤ گے وہاں تک، اور جو چاہے دیکھو۔ معلومات ہے، اتنا زیادہ ہے کہ 3 گھنٹے پوری ویب سائٹ دیکھنے میں تقریباً لگتے ہیں۔ اب جو کمپیوٹر کے شوقین ہیں اس میں ایک ایسا بھی فیکٹر موجود ہے کہ آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، گالیاں نہ دیجیے گا۔ اچھی باتیں کیجیے گا۔ ایام اجر ہے، محرم ہے، احترام والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جھگڑا کرنا حرام ہے۔ ارے کافر بھی محرم میں ہتھیار اٹھا کے گھروں میں رکھ دیتے تھے، اس مہینے میں نہیں لڑیں گے مسلمان۔ کافر محرم کا احترام کرتا تھا، اسی لیے لفظ حرام لگا ہے۔ کبھی سوچا لفظ حرام محرم کے ساتھ؟ محرم یعنی احترام، حرام یعنی جنگ، حرام ہے اس مہینے میں، اور اس مہینے میں نبی کے نواسے کو مارا مسلمانوں نے۔ داغ ہے، پہلا مہینہ کے پکارتا ہے، احترام ہوا تھا، تو آپ اس پہ دیکھیں گے کتابوں کا بھی ایک پورا سائڈ میں حصہ ہے۔ نئی کتابیں میری آ گئی ہیں 4-5، اور اس وقت جو سب سے اہم کتاب آئی ہے وہ حضرت ام کلثوم، شہزادی ام کلثوم، جن پر کوئی کتاب موجود نہیں تھی، 550 صفحے کی کتاب میں نے پوری سوار حیات لکھ دی ہے۔ یہ بحث نہیں کی کس سے شادی ہوئی، جن سے شادی ہوئی اسی شوہر کا ذکر کیا ہے۔ بن جعفر طیار کے بیٹے سے کہاں بیٹھے تھے؟ سیدہ کی بیٹیاں سیدانیاں، سیدہ کے بعد پہلی سیدانیاں کون؟ ارے اگر سیدہ کی یہ 2 بیٹیاں سیدانی دنیا میں حسن حسین کے بعد نہ آتی تو دنیا میں کوئی سیدانی نہ۔ اور سیدہ نساء العالمین، یہ ہے وہ کتاب جو پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا تھا اور اس کی بڑی مانگ تھی، دوبارہ یہ چھپی ہے جناب سیدہ پر جو کتاب میری مکمل سوار حیات، حیران کر دینے والی کتاب، اور آپ کے لیے کہ جب بھی پڑھیں تو ہمارے لیے دعا ضرور ہے۔ ایسی کتاب، مودت سے بھری ہوئی کتاب، مودت سے بھرپور کتاب، بہت خواتین نے خریدی تھی، سب کے گھروں میں موجود، لیکن چونکہ سب جگہ نہیں پہنچی تھی اس لیے کم قیمت پر دوبارہ سائز چھوٹا کر کے اسے چھاپا تاکہ گھر گھر میں پہنچ جائے، اور یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو پاکستان میں ایک شوشہ چھوڑا گیا اس کا ازالہ ہو سکے، اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سیدانی ہے۔ اس میں نے حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ نے جناب عقیل اور جعفر طیار کے بیٹوں کو دیکھ کر کہا، علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ حدیث بہت مشہور ہے رسول اللہ کی، فرمایا میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے، میرے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اولاد ابو طالب کے رشتے آپس میں ہوں گے، غیر خاندان میں میری پوتیاں نواسیاں نہیں جائیں گی۔ یہ بدعت کس نے کی ہے؟ یہ رسول اللہ کو تکلیف کس نے پہنچائی؟ اور پھر بات سے بات بڑھاتے ہی چلے گئے۔ ام کلثوم بیوہ تھیں، لا ولد تھیں، بیوہ نہیں تھیں۔ جعفر طیار حبش سے واپس آئے، وہیں افریقہ میں 2 بیٹے ہوئے، بڑے کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عون۔ جس سال امام حسن ہوئے اس سال عبداللہ ہوئے، جس سال امام حسین ہوئے اس سال جعفر کے یہاں عون ہوئے۔ عون بن جعفر، عبداللہ بن جعفر، اور سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں
شہید ہوئے جعفر طیار. موتا کا میدان میں نے دیکھا اردن میں، اردن کے دارالحکومت میں. موتا کے میدان میں شاہ حسین نے یونیورسٹی بنوا دی ہے، جو موتا یونیورسٹی کہی جاتی ہے، بہت بڑی، اور میدان میں کی یادگار ہے جہاں پر جعفر نے اس جنگ میں دلیری سے کھڑے ہو کر اپنی تلوار چلائی تھی. وہ تلوار جو استنبول کے میوزیم میں رکھی ہے، اور وہ اتنی بڑی تلوار ہے کہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے اسے کوئی اٹھاتا کیسے تھا. تلوار سے پتا چلتا ہے کہ وہ کون تھا جو یہ تلوار چلاتا ہے. کہتے ہیں اسی تلوار کے پاس کسی کی ایک چھوٹی سی کرولی بھی رکھی ہے، چھوٹی سی چھری بھی رکھی ہے. وہ جعفر کی تلوار جو استنبول میں رکھی ہے، وہی تلوار چلائی تھی موتا میں. اور میدان موتا سے قریب جگہ کا نام ہے سرائے مزور. 1 گھنٹہ لگتا ہے کار سے جانے میں، اور وہیں جعفر طیار آرام کر رہے ہیں. کراچی سے زری بن کے گئی، سونے اور چاندی کی بوریوں نے چڑھائی، اس میں یاقوت لگائے گئے. میں نے وہاں نماز بھی پڑھی ہے، اسی روضے میں زیارت بھی کی ہے، طواف بھی کیا، زری کو چوما بھی. جعفر طیار کی قبر کو دیکھا، بہت پرفضا بنایا ہے روضہ، خوب اچھے اچھے درخت لگائے ہیں. یہ جعفر جو گئے تھے حبشہ 7 ہجری میں واپس آئے، جب مدینے آئے تو سناٹا، کوئی تھا ہی نہیں کہ رسول اللہ کہاں ہے. پتہ چلا خیبر کی لڑائی میں گئے ہیں. جعفر نے کہا مجھے مدینہ نہیں اچھا لگتا جہاں رسول اللہ نہ ہو. سیدھے خیبر کے میدان پہنچے. رسول اللہ کو اطلاع دی گئی کہ جعفر موتا سے آ رہے ہیں. 14 برس کے بعد بھائی واپس آ رہا ہے. رسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھ چکے تھے، علی بھی گھوڑے پہ بیٹھ چکے تھے. ایک بار گھوڑے سے اتر گئے. کہا علی تم بھی گھوڑے سے اتر جاؤ، میں اپنے بھائی کا استقبال پیدل چل کے کروں گا. پیشوائی کو آگے بڑھے. ادھر سے جعفر کو پتا چلا رسول اللہ پیدل آ رہے ہیں. فوراً احتراماً جعفر گھوڑے سے اتر گئے. ایک بار آمنا سامنا ہوا. ادھر سے جعفر آئے، ادھر سے رسول اللہ چلے، پہلو میں علی کے. رسول اللہ دوڑ کر جعفر سے لپٹ گئے. دیر تک روئے خوشی کے آنسو، اور ایک بار علی کو آواز دی اور جعفر کو ایک بار ہاتھ کے پاس بلایا، اور بلا کر ایک ہاتھ جعفر کے گلے میں ڈالا. پھر علی کو آواز دی اور دوسرا ہاتھ علی کے گلے میں ڈالا. اور بس یہی لکھا صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے اور تمام حدیثوں کی کتابوں نے. کبھی جعفر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا، کبھی جعفر ہو گئی تقدیر ہو گئی. کبھی جعفر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا. اور دیکھ کر ایک حدیث آئی، مشہور حدیث، اور بے پیار کہا نہیں معلوم محمد کو کہ جعفر کی حبشہ سے واپسی کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا علی کی فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے. برابر کر دی دونوں خوشیاں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے بیٹے نے عیسائیوں کا ملک فتح کیا، دوسرے نے یہود. سن لو، تاریخ نے تصویر بنا دی کہ محمد جب کھڑے ہوں تو ایک پہلو میں جعفر ہوں، ایک پہلو میں علی ہوں. اگر بڈھے پسند ہوتے جعفر نظر آئے یا علی پہلو میں نظر آئے. جعفر کے دونوں بیٹے اور علی کی دونوں بیٹیاں. گھبرا نہ جانا، سیادت بنی ہاشم سے شروع ہوئی. ہاشم سید، عبد المطلب سید، ابو طالب سید، عبداللہ سید، رسول اللہ سید. لیکن سیدہ فرق بتا دوں، ایک ہے خصوصی سیادت، نسبی سیادت، اور ایک ہے رابطے کی سیادت. چونکہ محمد کو پیدا ہونا تھا تو سیدوں میں پیدا کیا.
محمد کو غیر سادات میں نہیں پیدا کیا. سن لو، اگر غیر سادات میں پیدا کر دیتے تو محمد سید کیسے ہوتے؟ سید الانبیاء، علی سید، محمد سید، جعفر سید. سوائق محرقہ سنیوں کی کتاب ہے، اور حدیث یہ ہے کہ اگر سید پہچاننا ہو، اہل سنت مورخ نے لکھا ہے، حجر بن مکی نے، رسول اللہ کی روایت، کیا اگر پہچاننا ہے کون سید تو دیکھو اگر اس پہ صدقہ حرام ہے تو وہ سید ہے. رسول نے فرمایا عقیل، جعفر اور علی تینوں کی اولاد اور تینوں پر صدقہ حرام، اس لیے عقیل کی اولاد بھی سید، جعفر کی اولاد بھی سید. جناب زینب غیر سید گھر میں نہیں گئے. عبداللہ بن جعفر طیار سید تھے، عون بن جعفر سید تھے. دونوں سیدانیاں سید گھر میں گئیں. ایک ہی ساتھ شادی ہوئی، سب اس کتاب میں موجود ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا. اللہ نے زینب کی گود آباد کی، 4 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی. بڑا بیٹا اس کا نام حضرت زینب اور عبداللہ ابن جعفر نے علی رکھا، وہ علی زینبی کے نام سے مشہور ہوئے. دوسرے بیٹے کا نام عباس رکھا، پھر عون نام رکھا، پھر محمد نام رکھا. بیٹی کا نام کلثوم رکھا. جناب ام کلثوم کے بھی 4 بیٹے ہوئے. سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم، اس لیے ام کلثوم کو ام القاسم بھی کہتے ہیں اور عون کو ابو القاسم کہتے ہیں. کنیت کہاں سے آئی دونوں کی؟ اس لیے کہ قاسم بڑے، ایک قاسم حسن کے بیٹے، ایک قاسم عون کے بیٹے. اور کتاب اگر لیٹسٹ ترین دیکھنا ہے تو طالب دوری کی کتاب حدیث کربلا دیکھو کہ عون کی شادی ام کلثوم سے ہوئی اور کنیت ان کی ابو القاسم. میں سارے حوالے علامہ کے دوں گا اس لیے کہ قریب میں پڑھ رہے ہیں، پوچھنے میں آسانی ہو. کہیں دور کا حوالہ نہیں چاہیے. میری کتاب کا حوالہ تو یہ رکھا ہے، اور اس کتاب میں بھی میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ میرے خلاف زیادہ باتیں نہ ہوں. بڑے بیٹے قاسم، پھر زاہد عبداللہ، پھر ثابت، اور چوتھے بیٹے کا نام مسور. بڑے بیٹے قاسم کی شادی جناب زینب کی بیٹی کلثوم سے ہوئی. رجب میں شادی ہوئی، محرم میں واقع کربلا ہوا. دولہا دلہن وہیں تھے. پوری شہادت میں نے جناب ام کلثوم کے بیٹے کی لکھی. دلیل دی ہے جس کے لیے کوثر ہو وہ بانجھ نہیں ہو سکتا. ارے اسی گھر میں اگر بانجھ بنا آ جائے تو پھر کوثر کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کوثر تو صرف خدیجہ کو ملا. سیدہ کوثر، زینب کوثر، حسن حسین کوثر، ام کلثوم کوثر. اور پھر میں نے لکھا ہے پوتی کا ذکر بھی کیا ہے، ام کلثوم کی پروتی کا بھی ذکر. اور ام کلثوم کی نسل مصر میں ہے، اس کو کلثومیون کہتے ہیں. اولاد مصر میں آباد ہے. اب کون مصر گیا؟ مشہور کر دیا بیوہ کی. بیوہ کیوں مشہور کیا؟ اس لیے کہ بڑے میاں جو مر گئے. بڑے میاں سے کیا واسطہ؟ ام کلثوم کا کیا واسطہ؟ وہ بھی بتا دیا کہ وہ قصہ کیا ہے. ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، اس کی فضیلت اس سے چپکا دی. یہ پرانا تاریخ میں چلا آ رہا ہے، گھبراہٹ نہ ہو. یہی جناب سکینہ کے ساتھ کیا، یہی ام کلثوم کے ساتھ. مظلوم گھرانہ ہے، ہمارا کام ہے دفاع کرنا. آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام بناتے رہے. آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام بناتے رہے. آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام بنا. کام یوں ہی بنتا ہے، اس لیے کہ ذکر ان کا ہے جنہوں نے دین کی بگڑی ہوئی بات ایک ساتھ میں بنائی ہے. تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. بس ذکر ہو گیا. بات صرف اتنی سی تھی کہ لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، محرم کی تاریخیں گزر رہی تھیں، اور زینب فضہ سے پوچھتی اب کون آیا؟
اب کون آیا؟ پھولی آیا ہے. اب کون آیا؟ ہرملہ آیا ہے. اب کون آیا؟ پسر سعد آیا ہے. اب کون آیا؟ شیش ابن ربیع آیا ہے. 4000 کا لشکر، 5000 کا لشکر. بی بی اضطراب میں خیمے میں ٹہلتی، اور ایک بار جب پریشان ہو گئی سن کر کہ لشکر پہ لشکر آتے ہیں، لشکر پھر ذرا میرے بھائی کو بلاؤ، بھیا کو بلاؤ. حسین آئے. کیا بات ہے زینب، پریشان کیوں؟ کہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں حاکم کے. بھیا کوئی تمہارا دوست نہیں ہے؟ کہ زینب دوست تو ہیں، راستے بند ہیں. دوست تو ہیں. اچھا تو تم کہتی ہو لو میں بچپن کے دوست کو خط لکھتا ہوں. میرے پیارے دوست حبیب ابن مظاہر، تم پر سلام ہو. تمہیں اطلاع ہوگی ہم مدینہ چھوڑ چکے، مکے سے ہم عراق آ گئے، کوفے سے قریب ہم کربلا میں ٹھہرے ہیں. اے حبیب آنے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور زہرا کے لال کو تم نہ پاؤ. جلدی کرنا حبیب، آنے میں دیر نہ لگانا. اے میرے فقیر، اے میرے پیارے دوست. خط لے کر قاصد تیز چلا، کوفے کی گلیوں میں چھپتا چھپاتا ہوا اپنے رات کے سپاہیوں سے اس محلے میں پہنچ گیا جہاں حبیب کا گھر تھا. ابھی زوجہ نے کھانا پکا کر دسترخوان پہ رکھا تھا، ٹھنڈے پانی کا جام بھر کر رکھا تھا. زوجہ نے کہا کھانا کھا لیجیے، دیر ہو گئی، آپ باغات اور کھیتوں سے دیر میں آئے، اب کھانا کھا لیجیے. ابھی پہلا نوالا اٹھا کر صرف دہن میں رکھا تھا اور حلق سے نوالا اتر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. پکار کر غلام نے پوچھا کون؟ جواب آیا قاصد حسین. حسین بس نوالا سر سے عوام پھر بغیر نالائن کہیں دوڑتے ہوئے چلے. نالائن نے کہہ میرے دروازہ کھول دیا، خط فوراً لے لیا، خط لے کر چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھ کے گھر میں آئے اور ایک بار لفافے کو کھول کر پڑھنے لگے. خاموش زوجہ تشویشناک حالت میں دیکھ رہی. کیا پریشان ہو گئے؟ کس کا خط ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کہ فرزند رسول حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہ لکھا ہے جلدی آؤ میں نظر یادہ میں گر گیا. یہ کہہ کر حبیب چپ ہو گئے. زوجہ نے کہا چپ کیوں ہو گئے؟ پھر کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ کیا؟ لشکر پہ لشکر جا رہے ہیں. ظالم ابن زیاد حاکم ہے کوفے کا، میں کیسے جاؤں؟ زمانہ پورا شوق. ایک بار زوجہ آگے بڑھی، چادر سر سے اتاری اور حبیب کے سر پہ پھینکی کہ چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی. میں حسین کی نصرت کو جاؤں گی، میں اپنے آقا کی مدد کروں گی. بے اختیار کہا میں تجھ کو آزما رہا تھا کہ تجھے حسین سے کتنی محبت ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ لیکن سوچتا ہوں تیرا کیا ہوگا، میرے بعد تیرا کیا ہوگا، کہاں زندگی گزارے گی؟ کہا حبیب تیرے بعد مٹی کھا کر زندگی گزاروں گی، خاک پاک کر، لیکن تم جاؤ. زہرا کے لال نے بلایا ہے، جاؤ. تیاری کی، کھانا نہیں کھایا، لباس بدلا، سر پہ امامہ کس کے باندھا، کمر میں تلوار لگائی، اسلحہ لیا، زرہ بختر لیا. ایک بار غلام سے کہا سائس سے کہہ دو میرا گھوڑا لے کر استبل سے میرے کھیتوں کے کنارے بیرون کوفہ پہنچے. میں کھیتوں اور باغوں سے ہو کر پچھلے دروازے سے وہاں آتا ہوں، میرا انتظار کرو گھوڑا لے کر. کافی دیر ہو گئی. سائس حبشی غلام گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے، دھوپ تیز تھی، گھوڑے کے سائے میں بیٹھا تھا. اور اب جو حبیب پہنچے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تو کانوں میں آواز آئی
کہ غلام حبشی گھوڑے سے باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اے میرے آقا کے شہسوار کے رہبار، اگر میرے آقا نے آنے میں دیر کی اور نہیں آئے تو تجھ پر سوار ہو کر میں چلوں گا اور حسین کی مدد کروں گا۔ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار، علی کا بیٹا اتنا مجبور ہو گیا کہ غلام جان فدا کرنے کو تیار۔ کیا نورانی مجلس ہے؟ کیا قصہ دے رہے ہو اصحاب حسین کو؟ تم سلامت رہو، کل تمہارے آباد رہے۔ بھائی اس لیے رو کہ حبیب خود نہیں آ رہے، بھائی اس بات پہ رو کہ زینب کی فرمائش پہ آ۔ زینب نے بلوایا ہے، شہزادی نے بلوایا ہے، شہزادیوں کی فرمائش پر یہ سفر ہے، حسین کی طرف حبیب کی ہجرت ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تیز گھوڑے کو دوڑایا۔ یا حسین نیزے کاٹ چکے تھے، اے شبیب تمہارا یہ نیزہ، عابس تمہارا یہ نیزہ، زہیر تمہارا یہ نیزہ، مسلم نے وزیا تمہارا یہ نیزہ۔ ایک نیزہ خیمے کے تناب سے لگا کے رکھ دیا۔ اصحاب نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ اس کا لینے والا آیا، بس یہ کہا تھا کہ گرد اٹھی کب وہ آیا۔ تیز گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حبیب سرحد حسینی میں داخل ہوئے۔ دوڑ کر تقریر میری ختم ہو گئی، آخری جملہ دوڑ کر حسین حبیب سے لپٹے، حبیب حسین سے لپٹے۔ ہاتھوں کے بوسے حبیب نے حسین کے ہاتھوں کو چوما۔ اب جو حبیب حسین سے لپٹے سارے اصحاب قریب آ گئے۔ تقریر کا آخری جملہ، سارے اصحاب قریب آ گئے اور ایک بار سب سے گلے مل کے سارے صحابی بس یہ کہتے تھے حبیب مبارک ہو، حبیب تمہاری آمد مبارک ہو، حبیب مبارک۔ اب مبارک بات کا جو شور ہوا تو زینب چلی اور تلے خیمہ پر آئی۔ کہ فضا یہ مبارک بات کا شور کیسا ہے؟ کہ مبارک ہو شہزادی، آقا کے بچپن کے دوست حبیب کوفے سے پہنچ گئے۔ کہ حبیب آ گئے، کہاں؟ کہ فضا چادر اوڑھ کر جلدی جا کر کہہ دے زینب نے حبیب تم کو سلام کہا، زینب کا سلام۔ ایک بار حبیب کربلا کی زمین پر جھکے اور جھک کر مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالی۔ کہا علی کی بیٹی اور غلام کو سلام کہنا۔ ہائے حبیب، ہائے زینب، جو علیل ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تمام نام بنا سب کے لیے نیت ہے کہ اللہ انہیں صحت کلیہ عطا فرمائے۔ حسین لہجہ، چہرہ ایک بات سنا دوں تاکہ جعفر سمجھ میں آ جائیں۔ علامہ مجلسی نے یہ واقعہ لکھا ہے اور ناسخ التواریخ میں ہے کہ ابھی جبریل نبوت لے کے نہیں اترے تھے، سرکار کے پاس نہیں آئے تھے، اس سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے جبریل اور میکائیل سے کہا کہ جاؤ غار حرا پر نبی سوتا ہے آ کے، جس کے اوپر تمہیں دین لے کے میرا جانا ہے اسے دیکھو، پہچان لو وہی لے کے کس پہ جانا ہے۔ اب جو جبریل اور میکائیل غار حرا کے اس پہاڑ کی چٹان پہ آئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، وہاں سایہ تھا، دیکھا 4 آدمی سو رہے ہیں برابر سے، 4 آدمی ایک ساتھ تھکے ہوئے سو رہے ہیں۔ کون؟ سرکار دو عالم رسول اللہ جناب حمزہ، جعفر طیار اور علی۔ جبریل اور میکائیل کہنے لگے نہ معلوم کس پر وحی کے لیے بھیجا گیا۔ چاروں کی شکلیں ایک، زلفیں ایک، قد و قامت ایک، پیشانی ایک، چاروں کی نیند ایک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے لکھا کہ جعفر ایسے شبیہ محمد تھے
کہ اگر بازار میں کھڑے ہوتے ابا اوڑھ کے تو پیچھے سے آنے والا سمجھتا رسول اللہ ہے، پکار کے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جعفر مڑ کے کہتے میں محمد نہیں، میں جعفر ہوں، ادنا غلام۔ عجیب بات ہے، ابو طالب کا بیٹا جعفر بھی محمد لگتا تھا، حمزہ بھی محمد لگتے۔ شب ہجرات علی، 10 منٹ دیر میں بیٹھا ہوں، 9:30 کے بعد، ابھی میرے پاس 10 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں میرے پاس۔ ظاہر ہے کہ لمبی تقریر تو کرنا نہیں ہے، لمبی تقریریں تو کر چکے ہیں۔ سبسیڈی میں 155 اشرے ویب سائٹ پر ہیں، ویب سائٹ کھولیے، لوڈنگ ہو رہی ہے دھڑا دھڑ۔ 20 دن کے اندر رپورٹ دی ہے ویب سائٹ نے، 3.5 لاکھ وزیٹر 20 دن میں آئے ہیں، 3.5 لاکھ وزیٹر پورے ورلڈ میں۔ اور جب نقشہ سامنے آئے گا تو ستارہ بن کے لال لال بتائے گا کس ملک میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے ویب سائٹ کو۔ کس بھائی کمپیوٹر کھولنا آتا ہوگا سو کیا؟ جاپان، روس کے ممالک، اب آپ حیران ہوں گے، ڈنمارک، کینیڈا، لال پڑا ہے نقشہ کہ کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ آپ سن لیجئے کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ ویب سائٹ پر وہ سرور لگا ہوا ہے کہ 20 زبانوں میں اچانک بٹن دباتے ہی پوری ویب سائٹ اس زبان میں ترجمہ ہو جاتی ہے۔ بس اس پہ چارٹ آئے گا کون سی زبان میں چاہیے، چائنیز کا، پوری ویب سائٹ چائنیز میں 1 سیکنڈ میں ہو گئی، فرینچ میں، جرمن میں، ڈچ میں۔ تو ہر ملک کا آدمی اس وقت مجلسیں سن رہا ہے، ویب سائٹ دیکھ رہا ہے۔ اچھا کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ورلڈ میں سب سے بڑی ویب سائٹ امام حسین کی عزاداری کی ہے، سب سے بڑا اسپیس۔ کوئی بھی لفظ لکھو گے اس لفظ پر گوگل میں پہلا صفحہ، ویب سائٹ کا پہلا صفحہ کھلے گا۔ فیس بک سے جاؤ، آرکوٹ سے جاؤ، کسی طرف سے بھی جاؤ، پہنچ جاؤ گے وہاں تک، اور جو چاہے دیکھو۔ معلومات ہی معلومات ہے، اتنا زیادہ ہے کہ 3 گھنٹے پوری ویب سائٹ دیکھنے میں تقریباً لگتے ہیں۔ اب جو کمپیوٹر کے شوقین ہیں اس میں ایک ایسا بھی فیکٹر موجود ہے کہ آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، گالیاں نہ دیجیے گا۔ اچھی باتیں کیجیے گا۔ ایام ادب ہے، محرم ہے، احترام والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جھگڑا کرنا حرام ہے۔ ارے کافر بھی محرم میں ہتھیار اٹھا کے گھروں میں رکھ دیتے تھے، اس مہینے میں نہیں لڑیں گے مسلمان۔ کافر محرم کا احترام کرتا تھا، اسی لیے لفظ حرام لگا ہے۔ کبھی سوچا لفظ حرام محرم کے ساتھ؟ محرم یعنی احترام، حرام یعنی جنگ، حرام ہے اس مہینے میں، اور اس مہینے میں نبی کے نواسے کو مارا مسلمانوں نے۔ داغ ہے، پہلا مہینہ کے پکارتا ہے، احترام ہوا تھا، احترام ہوا تھا۔ تو آپ اس پہ دیکھیں گے کتابوں کا بھی ایک پورا سائڈ میں حصہ ہے، نئی کتابیں میری آ گئی ہیں 4-5، اور اس وقت جو سب سے اہم کتاب آئی ہے وہ حضرت ام کلثوم، شہزادی ام کلثوم، جن پر کوئی کتاب موجود نہیں تھی، 550 صفحے کی کتاب میں نے پوری سوانح حیات لکھ دی ہے۔ یہ بحث نہیں کی کس سے شادی ہوئی، جن سے شادی ہوئی اسی شوہر کا ذکر کیا ہے۔ بن جعفر طیار کے بیٹے سے کہاں بیٹھے تھے؟ سیدہ کی بیٹیاں، سیدانیاں،
سیدہ کے بعد پہلی سیدانیہ کون؟ ارے اگر سیدہ کی یہ دو بیٹیاں سیدانی دنیا میں حسن حسین کے بعد نہ آتی تو دنیا میں کوئی سیدانی نہ. اور سیدہ نساء العالمین، یہ ہے وہ کتاب جو پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا تھا اور اس کی بڑی مانگ تھی. دوبارہ یہ چھپی ہے جناب سیدہ پر جو کتاب میری مکمل سوار حیات، حیران کر دینے والی کتاب. اور آپ کے لیے کہ جب بھی پڑھیں تو ہمارے لیے دعا ضرور ہے. ایسی کتاب، مودت سے بھری ہوئی کتاب، مودت سے بھرپور کتاب. بہت خواتین نے خریدی تھی، سب کے گھروں میں موجود، لیکن چونکہ سب جگہ نہیں پہنچی تھی اس لیے کم قیمت پر دوبارہ سائز چھوٹا کر کے اسے چھاپا تاکہ گھر گھر میں پہنچ جائے. اور یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو پاکستان میں ایک شوشہ چھوڑا گیا اس کا ازالہ ہو سکے، اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سیدانی سیدانی ہے. اس میں میں نے حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ نے جناب عقیل اور جعفر طیار کے بیٹوں کو دیکھ کر کہا، علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ حدیث بہت مشہور ہے رسول اللہ کی، فرمایا میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے، میرے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے. یعنی آپ نے فرمایا کہ اولاد ابو طالب کے رشتے آپس میں ہوں گے، غیر خاندان میں میری پوتیاں نواسیاں نہیں جائیں گی. یہ بدعت کس نے کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کو تکلیف کس نے پہنچائی؟ اور پھر بات سے بات بڑھاتے ہی چلے گئے. ام کلثوم بیوہ تھیں، لا ولد تھیں، بیوہ نہیں تھیں. جعفر طیار حبش سے واپس آئے، وہیں افریقہ میں دو بیٹے ہوئے. بڑے کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عون. جس سال امام حسن ہوئے اس سال عبداللہ ہوئے، جس سال امام حسین ہوئے اس سال جعفر کے یہاں عون ہوئے. عون بن جعفر، عبداللہ بن جعفر. اور سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہوئے جعفر طیار. موتا کا میدان میں نے دیکھا اردن میں، اردن کے دارالحکومت میں. موتا کے میدان میں شاہ حسین نے یونیورسٹی بنوا دی ہے جو موتا یونیورسٹی کہی جاتی ہے، بہت بڑی، اور میدان میں کی یادگار ہے جہاں پر جعفر نے اس جنگ میں دلیری سے کھڑے ہو کر اپنی تلوار چلائی تھی. وہ تلوار جو استنبول کے میوزیم میں رکھی ہے، اور وہ اتنی بڑی تلوار ہے کہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے اسے کوئی اٹھاتا کیسے تھا. تلوار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون تھا جو یہ تلوار چلاتا ہے. کہتے ہیں اسی تلوار کے پاس کسی کی ایک چھوٹی سی کرولی بھی رکھی ہے، چھوٹی سی چھری بھی رکھی ہے. وہ جعفر کی تلوار جو استنبول میں رکھی ہے، وہی تلوار چلائی تھی موتا میں. اور میدان موتا سے قریب جگہ کا نام ہے سرائے مزور. 1 گھنٹہ لگتا ہے کار سے جانے میں، اور وہیں جعفر طیار آرام کر رہے ہیں. کراچی سے زری بن کے گئی، سونے اور چاندی کی بوریوں نے چڑھائی، اس میں یاقوت ہی یاقوت لگائے گئے. میں نے وہاں نماز بھی پڑھی ہے، اسی روضے میں زیارت بھی کی ہے، طواف بھی کیا، زری کو چوما بھی. جعفر طیار کی قبر کو دیکھا، بہت پرفضا بنایا ہے روضہ، خوب اچھے اچھے درخت لگائے ہیں. یہ جعفر جو گئے تھے حبشہ 7 ہجری میں واپس آئے. جب مدینے آئے تو سناٹا، کوئی تھا ہی نہیں کہ رسول اللہ کہاں ہے. پتہ چلا خیبر کی لڑائی میں گئے ہیں. جعفر نے کہا مجھے مدینہ نہیں اچھا لگتا جہاں رسول اللہ نہ ہو. سیدھے خیبر کے میدان پہنچے. رسول اللہ کو اطلاع دی گئی کہ جعفر موتا سے آ رہے ہیں. 14 برس کے بعد بھائی واپس آ رہا. رسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھ چکے تھے، علی بھی گھوڑے پہ بیٹھ چکے تھے. ایک بار گھوڑے سے اتر گئے، کہا علی تم بھی گھوڑے سے اتر جاؤ، میں اپنے بھائی کا استقبال پیدل چل کے کروں گا.
پیشوائی کو آگے بڑھے، ادھر سے جعفر کو پتا چلا رسول اللہ پیدا نہ ہے، فوراً احتراماً جعفر گھوڑے سے اتر گئے، ایک بار آمنا سامنا ہوا، ادھر سے جعفر آئے، ادھر سے رسول اللہ چلے، پہلو میں علی تھے، رسول اللہ دوڑ کر جعفر سے لپٹ گئے، دیر تک روئے خوشی کے آنسو، اور ایک بار علی کو آواز دی اور جعفر کو ایک بار ہاتھ کے پاس بلایا اور بلا کر ایک ہاتھ جعفر کے گلے میں ڈالا، پھر علی کو آواز دی اور دوسرا ہاتھ علی کے گلے میں ڈالا، اور بس یہی لکھا صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے اور تمام حدیثوں کی کتابوں نے، کبھی جعفر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا، کبھی جعفر ہو گئی تقدیر ہو گئی، کبھی جعفر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا، اور دیکھ کر ایک حدیث آئی، مشہور حدیث، اور بے اختیار کہا نہیں معلوم محمد کو کہ جعفر کی حبشہ سے واپسی کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا علی کی فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے، برابر کر دی دونوں خوشیاں، کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے بیٹے نے عیسائیوں کا ملک فتح کیا، دوسرے نے یہود سن لو، تاریخ نے تصویر بنا دی کہ محمد جب کھڑے ہوں تو ایک پہلو میں جعفر ہوں، ایک پہلو میں علی ہوں، اگر بڈھے پسند ہوتے جعفر نظر آئے یا علی پہلو میں نظر آئے، جعفر کے دونوں بیٹے اور علی کی دونوں بیٹیاں، گھبرا نہ جانا، سیادت بنی ہاشم سے شروع ہوئی، ہاشم سید، عبد المطلب سید، ابو طالب سید، عبداللہ سید، رسول اللہ سید، لیکن سیدہ فرق بتا دوں، ایک ہے خصوصی سیادت، نسبی سیادت، اور ایک ہے رابطے کی سیادت۔ چونکہ محمد کو پیدا ہونا تھا تو سیدوں میں پیدا کیا، محمد کو غیر سادات میں نہیں پیدا کیا۔ سن لو، اگر غیر سادات میں پیدا کر دیتے تو محمد سید کیسے ہوتے؟ سید الانبیاء، علی سید، محمد سید، جعفر سید، سوایت محرقہ سنیوں کی کتاب ہے، اور حدیث یہ ہے کہ اگر سید پہچاننا ہو، اہل سنت مورخ نے لکھا ہے، حجر بن مکی نے، رسول اللہ کی روایت، کیا اگر پہچاننا ہے کون سید تو دیکھو اگر اس پہ صدقہ حرام ہے تو وہ سید ہے۔ رسول نے فرمایا عقیل، جعفر اور علی تینوں کی اولاد اور تینوں پر صدقہ حرام، اس لیے عقیل کی اولاد بھی سید، جعفر کی اولاد بھی سید، جناب زینب غیر سید گھر میں نہیں گئے۔ عبداللہ بن جعفر طیار سید تھے، اور بن جعفر سید تھے، دونوں سیدانیاں سید گھر میں گئی، ایک ہی ساتھ شادی ہوئی، سب اس کتاب میں موجود ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے زینب کی گود آباد کی، 4 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی، بڑا بیٹا اس کا نام حضرت زینب اور عبداللہ ابن جعفر نے علی رکھا، وہ علی زینبی کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوسرے بیٹے کا نام عباس رکھا، پھر آن نام رکھا، پھر محمد نام رکھا، بیٹی کا نام کلثوم رکھا۔ جناب ام کلثوم کے بھی 4 بیٹے ہوئے، سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم، اس لیے ام کلثوم کو ام القاسم بھی کہتے ہیں اور آن کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ کنیت کہاں سے آئی دونوں کی؟ اس لیے کہ قاسم بڑے، ایک قاسم حسن کے بیٹے، ایک قاسم آن کے بیٹے۔ اور کتاب اگر لیٹسٹ ترین دیکھنا ہے تو طالب غوری کی کتاب حدیث کربلا دیکھو کہ آن کی شادی ام کلثوم سے ہوئی اور کنیت ان کی ابو القاسم۔ میں سارے حوالے علامہ کے دوں گا، اس لیے کہ قریب میں پڑھ رہے ہیں، پوچھنے میں آسانی ہو۔
میری کتاب کا حوالہ تو یہ رکھا ہے، اور اس کتاب میں بھی میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ میرے خلاف زیادہ باتیں نہ ہوں۔ بڑے بیٹے قاسم، پھر زاہد عبداللہ، پھر ثابت، اور چوتھے بیٹے کا نام مسور۔ بڑے بیٹے قاسم کی شادی جناب زینب کی بیٹی کلثوم سے ہوئی، رجب میں شادی ہوئی، محرم میں واقع کربلا ہوا، دولہا دلہن وہیں تھے۔ پوری شہادت میں نے جناب ام کلثوم کے بیٹے کی لکھی ہے۔ دلیل دی ہے جس کے لیے کوثر ہو وہ بانجھ نہیں ہو سکتا۔ ارے اسی گھر میں اگر بانجھ بنا آ جائے تو پھر کوثر کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کوثر تو صرف خدیجہ کو ملا۔ سیدہ کوثر، زینب کوثر، حسن حسین کوثر، ام کلثوم کوثر، اور پھر میں نے لکھا ہے پوتی کا ذکر بھی کیا ہے، ام کلثوم کی پروتی کا بھی ذکر، اور ام کلثوم کی نسل مصر میں ہے، اس کو کلثومیون کہتے ہیں۔ اولاد مصر میں آباد ہے۔ اب کون مصر گیا؟ مشہور کر دیا بیوہ کی۔ بیوہ کیوں مشہور کیا؟ اس لیے کہ بڑے میاں جو مر گئے، بڑے میاں سے کیا واسطہ؟ ام کلثوم کا کیا واسطہ؟ وہ بھی بتا دیا کہ وہ قصہ کیا ہے۔ ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، اس کی فضیلت اس سے چپکا دی۔ یہ پرانا تاریخ میں چلا آ رہا ہے، گھبراہٹ نہ ہو۔ یہی جناب سکینہ کے ساتھ کیا، یہی ام کلثوم کے ساتھ۔ مظلوم گھرانہ ہے، ہمارا کام ہے دفاع کرنا۔ آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام بناتے رہے۔ آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام بناتے رہے۔ آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام کام یوں ہی بنتا ہے، اس لیے کہ ذکر ان کا ہے جنہوں نے دین کی بگڑی ہوئی بات ایک ساتھ دینے والا آئی ہے۔ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ بس بس ذکر ہو گیا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، محرم کی تاریخیں گزر رہی تھیں، اور زینب فضہ سے پوچھتی اب کون آیا؟ اب کون آیا؟ پھولی آیا ہے؟ اب کون آیا؟ ہرملا آیا ہے؟ اب کون آیا؟ پسر سعد آیا ہے؟ اب کون آیا؟ شیش ابن ربائی آیا ہے؟ 4000 کا لشکر، 5000 کا لشکر۔ بی بی اضطراب میں خیمے میں ٹہلتی، اور ایک بار جب پریشان ہو گئی سن سن کر کہ لشکر پہ لشکر آتے ہیں، لشکر پہ پھر ذرا میرے بھائی کو بلاؤ، بھیا کو بلاؤ، حسین آئے۔ کیا بات ہے زینب، پریشان کیوں؟ کہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں یہاں، کیونکہ بھیا کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ کہ زینب دوست تو ہیں، راستے بند ہیں، دوست تو ہیں۔ اچھا تو تم کہتی ہو، لو میں بچپن کے دوست کو خط لکھتا ہوں، میرے پیارے دوست حبیب ابن مظاہر، تم پر سلام ہو۔ تمہیں اطلاع ہوگی ہم مدینہ چھوڑ چکے، مکے سے ہم عراق آ گئے، کوفے سے قریب ہم کربلا میں ٹھہرے ہیں۔ اے حبیب آنے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور زہرا کے لال کو تم نہ پاؤ۔ جلدی کرنا حبیب، آنے میں دیر نہ لگانا۔ اے میرے فقیر، اے میرے پیارے دوست۔ خط لے کر قاصد تیز چلا، کوفے کی گلیوں میں چھپتا چھپاتا ہوا اپنے ذات کے سپاہیوں سے اس محلے میں پہنچ گیا جہاں حبیب کا گھر تھا۔ ابھی ابھی زوجہ نے کھانا پکا کر دسترخوان پہ رکھا تھا، ٹھنڈے پانی کا جام بھر کر رکھا تھا۔ زوجہ نے کہا کھانا کھا لیجیے، دیر ہو گئی، آپ باغات اور کھیتوں سے دیر میں آئے، اب کھانا کھا لیجیے۔ ابھی پہلا نوالا اٹھا کر صرف دہن میں رکھا تھا اور حلق سے نوالا اتر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئے۔ پکار کر غلام نے پوچھا کون؟ جواب آیا قاصد حسین۔ حسین بس نوالا دبی ہوا، سر سے آپ بغیر نالائن دوڑتے ہوئے چلے۔
नाले ने कह मेरे दरवाजा खोल दिया, खत फौरन ले लिया, खत लेकर चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रख के घर में आए और एक बार लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगे। खामोश ज़ौजा तशवीशनाक हालत में देख रही, का परेशान हो गए, किसका खत है, क्या लिखा है? का फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली का खत है। कहा क्या लिखा है? का लिखा है जल्दी आओ, मैं नजर आदम में गिर गया। ये कहकर हबीब चुप हो गए। ज़ौजा ने कहा चुप क्यों हो गए, फिर क्या इरादा है? का इरादा क्या, लश्कर पे लश्कर जा रहे हैं, जालिम इब्ने ज़ाद हाकिम है कूफे का, मैं कैसे जाऊं, जमाना पूरा शौक। एक बार ज़ौजा आगे बढ़ी, चादर सर से उतारी और हबीब के सर पे फेंकी, का चादर ओढ़ के घर में बैठो, मैं जाऊंगी, मैं हुसैन की नुसरत को जाऊंगी, मैं अपने आका की मदद करूंगी। बेख्तियार कहा मैं तुझको आजमा रहा था कि तुझे हुसैन से कितनी मोहब्बत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हुसैन बुलाएं और मैं ना जाऊं, लेकिन सोचता हूं तेरा क्या होगा, मेरे बाद तेरा क्या होगा, कहां जिंदगी गुजारेगी? कहा हबीब तेरे बाद मिट्टी खाकर जिंदगी गुजारूंगी, साफ पाक कर, लेकिन तुम जाओ, जहरा के लाल ने बुलाया है, जाओ। तैयारी की, खाना नहीं खाया, लिबास बदला, सर पे अमामा कस के बांधा, कमर में तलवार लगाई, असलहा लिया, ज़रा बख्तर लिया। एक बार गुलाम से कहा साइस से कह दो मेरा घोड़ा लेकर अस्तबल से मेरे खेतों के किनारे बैरूने कूफा पहुंचे, मैं खेतों और बागों से होकर पिछले दरवाजे से वहां आता हूं, मेरा इंतजार करो घोड़ा लेकर। काफी देर हो गई, साइस हबशी गुलाम घोड़े की लगाम पकड़े हुए, धूप तेज थी, घोड़े के साए में बैठा था, और अब जो हबीब पहुंचे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते तो कानों में आवाज आई कि गुलाम हबशी घोड़े से बातें कर रहा था, कह रहा था ऐ मेरे आका के शहसवार के रहबार, अगर मेरे आका ने आने में देर की और नहीं आए तो तुझ पर सवार होकर मैं चलूंगा और हुसैन की मदद करूंगा। एक बार दोनों हाथ उठाए का परवरदिगार अली का बेटा इतना मजबूर हो गया कि गुलाम जान फिदा करने को तैयार। क्या नूरानी मजलिस है, क्या पुरसा दे रहे हो असहाबे हुसैन को, तुम सलामत रहो, कल तुम्हारे आबाद रहे। भाई इसलिए रो कि हबीब खुद नहीं आ रहे, भाई इस बात पे रो कि ज़ैनब की फरमाइश पे आ। ज़ैनब ने बुलवाया है, शहजादी ने बुलवाया है, शहजादियों की फरमाइश पर यह सफर है, हुसैन की तरफ हबीब की हिजरत है। घोड़े पे सवार हुए और तेज घोड़े को दौड़ाया। या हुसैन नेज़े बांट चुके थे, ए शबीब तुम्हारा ये नैजा, आबिस तुम्हारा ये नैजा, जोहेब तुम्हारा ये नैजा, मुस्लिम ने वज़या तुम्हारा ये नैजा। एक नैजा खैमे के तनाब से लगा के रख दिया। असहाब ने पूछा ये किसका है, का इसका लेने वाला आया, बस ये कहा था कि कर दो थी, कब वो आया। तेज घोड़े को दौड़ाते हुए हबीब सरहद हुसैनी में दाखिल हुए। दौड़कर तकरीर मेरी खत्म हो गई। आखिरी जुमला, दौड़कर हुसैन हबीब से लिपटे, हबीब हुसैन से लिपटे। हाथों के बोसे हबीब ने हुसैन के हाथों को चूमा। अब जो हबीब हुसैन से लिपटे, सारे असहाब करीब आ गए। तकरीर का आखिरी जुमला, सारे असहाब करीब आ गए और एक बार सबसे गले मिल मिल के सारे सहाबी बस ये कहते थे हबीब मुबारक हो, हबीब तुम्हारी आमद मुबारक हो, हबीब मुबारक। अब मुबारकबाद का जो शोर हुआ तो ज़ैनब चली और तरे खैमा पर आई। का फिजा ये मुबारकबाद का शोर कैसा है, का मुबारक हो शहजादी, आका के बचपन के दोस्त, हबीब कूफे
چادر اوڑھ کر جلدی جا کر کہہ دے زینب نے ابھی تم کو سلام کہا، زینب کا سلام۔ ایک بار حبیب کربلا کی زمین پر جھکے اور جھک کر مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالی، کہا علی کی بیٹی اور غلام کو سلام کہنا۔ ہائے حبیب، ہائے زینب، جو علیل ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تمام نام بنا سب کے لیے نیت ہے کہ اللہ انہیں صحت کلیہ عطا فرمائے۔ حسین